الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سامنے یہ صحیح سب ایک کرسی دو صحیح سب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح صبح اپنے نیندوں کو قربان کر آنا بھی ایک مجاہدہ ہے. یوں تو اللہ پاک ہمیں نمازوں کا پابند بنائے آخری سانس تک. فجر میں تو ہم گمان کرتے ہیں الحمدللہ صبح فجر پڑھی ہوگی الحمدللہ، لیکن فجر کے بعد پھر اتوار کا دن ہو، عموماً لوگ پھر آرام کرتے ہیں اتوار کے دن کو. لیکن پہلے دور تھا مریدوں کو خانقاہوں میں مجاہدے کرائے جاتے تھے، لیکن آج کیا ہے مجاہدے کے نام سے مرید کا دل ڈرنے لگ گیا ہے. لیکن ان کے لیے آسان مجاہدے جو پیر کامل ہے، جو آسان طریقے وہ بتاتے ہیں تاکہ وہ مجاہدے سے ڈرے بھی نہیں اور ان کا دل، ان کا باطن بھی صاف ہوتے رہے. تو لہٰذا ان میں سے ایک یہ آپ کا ٹائم پہ آنا بھی ایک مجاہدہ ہے. اتنا تو آسان ہے کہ آپ کو فجر سے نہیں بلایا جا رہا ہے اور پوری رات نہیں بٹھایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ آپ جو یہ آ رہے وقت نکال کر اتوار کے دن عموماً جو چھٹی کا دن رہتا ہے، آرام کرنے کا دن رہتا ہے، تو اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو مار کر آنا یہی اللہ کو پسند ہے. انشاءاللہ اسی سے دل جاگتا ہے، روح صاف ہوتی ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف ہوتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں جناب اللہ تعالیٰ عمر قادری صاحب کو بھی علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سارے مشکلوں کو دور فرمائے. بزرگان دین کی محبت اور اولیاء اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو بھی اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمہیدی گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرتے ہوئے آج حضرت شیخ الاسلام حضرت سید محمد المعروف نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس ربیع الثانی کے اس مبارک مہینے میں عرس منایا جاتا ہے 18 تاریخ کو، 17 اور 18 تاریخ کو. تو آج انہیں کی نسبت کے تحت ہماری خانقاہ محبوب اولیاء میں یہ محفل رکھی گئی ہے تاکہ جو ہے اللہ پاک حضرت کے فیضان سے اس خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مریدوں کو بھی اور متقین کو بھی فیض سے مالا مال فرمائے. اور امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ حضرت کا فیض ہم سب کے سینوں میں اللہ پاک ضرور داخل فرمائے گا. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. اس لیے وہابیوں کی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہوتا، بدعقیداؤں کی جماعت میں کوئی محبوب بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے
کہ اللہ کے محبوب بننے کے لیے ایمان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ وہابی بدعقیدہ دکھنے میں تو نماز روزے کے بڑے پابند نظر آتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کیا ہے؟ یہ جمعہ کے دن میں نے خطاب کیا ہے غوث اعظم کا عقیدہ، انشاءاللہ وہ جب انٹرنیٹ پر آئے تو دیکھ لینا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے وہابیوں کے عقیدے بھی بتائے ہیں اور بزرگوں کے عقیدے بھی بتائے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے عقیدے درست نہیں تو ایمان والے نہیں، تو ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ان کی جماعت میں کوئی ولی کہاں رہے گا، کوئی قطب کہاں رہے گا، کوئی غوث کہاں رہے گا۔ لہٰذا ولی کے لیے ضروری ہے، وہ ولی وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، یہ پہلی شرط ہے، پہلی پہچان بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، الذین آمنوا، پہچان ولی کی پہچان کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ اور دوسرا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ تقوی پرہیزگاری والا ہوتا ہے۔ تقوی کا کئی معنی میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، خوشخبری پھر ایسے لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا جو محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ جس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یونس 11ویں پارے میں۔ ہم اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے اور آخرت میں کیا خوشخبری ہے؟ تو اس کی متعلق حدیث پاک سن لیجیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث پاک کو امام ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب حلۃ الاولیاء نے بھی نقل فرمایا ہے، اور اسی حدیث پاک کو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع الکرامات میں بھی لکھا ہے۔ بہت سے محدثین نے حدیث پاک کو جمع فرمایا، ذرا غور سے سنیں حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے جب اللہ محبت کرتا ہے، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جس سے اللہ محبت کرے۔ تو خوشخبری کیا ہے؟ دنیا میں بھی، دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ تو دنیا کی خوشخبری آپ کو بتا رہا ہوں، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا میں کیا ان کو خوشخبری ملتی ہے، دنیا میں ان کو ایسا کیا مقام عطا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں اللہ پاک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور بلا کر فرماتا اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، نام بھی لیتا ہے حدیث پاک میں، اس بندے کا نام بھی لیتا ہے، اس کے والد اور اس کے دادا کا بھی نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نام لے کر فرماتا ہے کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور سارے فرشتوں سے بھی کہو کہ اس بندے سے محبت کریں۔ اب فرشتوں کی تعداد یہ اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی جانتے ہیں، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہاں اس حدیث کو سن لیجیے، حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا آسمان پر، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا آسمان پر حدیث پاک میں آیا ہے سوئی کے نوک کے برابر کی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ نہ ہو، سوئی کے نوک کے برابر۔ اب آسمان کی لمبائی چوڑائی، اب اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آسمان کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے، اس پر سوئی کے نوک کے برابر کی جگہ خالی نہیں ہے کہ وہاں فرشتہ نہ ہو۔ اور دوسری بات پھر فرشتے، کئی حدیثیں بھی ہیں درود پڑھنے سے فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو فرشتوں کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے رسول پاک جانتے ہیں۔ تو اندازہ کریں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب اللہ اپنا محبوب کسی کو بنا لیتا ہے
تو اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہتا ہے کہ سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ کیا خوشخبری ہے دنیا میں۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل اب یہ میرے بندے کی محبت کو زمین پر بھی جا کے اعلان کر دو، زمین پر بھی جاؤ اور اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے زمین پر رہنے والی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، زمین پر رہنے والی ساری مخلوق وہ سن لے، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم سب بھی ان سے محبت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی محبت کو ان پاک دلوں میں ڈالتا ہے جن دلوں کو اللہ چن لیتا ہے، جن دلوں کو، انسانوں کی دلوں کو اللہ چن کر اپنے پاک بندے کی محبت کو ڈالتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمارے دل کو چنا اور اس میں اپنے محبوب بندوں کی محبت کو داخل فرمایا۔ پھر وہ محبت جو ہے نا، جب اعلان زمین پر ہوتا ہے تو پہاڑ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جھاڑ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو حضرت سیلانی بابا کے پاس کبھی شیر آ کر پیر پڑ رہا ہے، کبھی ببر آ کر پیر پڑ رہا ہے، کبھی چیتا آ کر پیر پڑ رہا ہے، کبھی آپ اولیاء اللہ کے بارے میں دیکھو ان کے اشارے پر پہاڑ چلنے لگتا ہے، شیر چلنے لگتا ہے، کبھی ان کے پاس دیکھو جھاڑ آ کر ان کے اشارے پہ ہٹنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کیا؟ تو یہ لہوم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ ان کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ ان سے سارے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور محبت، جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کا ادب بھی آ جاتا ہے، اس کی تعظیم بھی آ جاتی ہے، اس کی عزت بھی آ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب میرے قریب ہو جاتا ہے۔ ابھی میں یہ لہوم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں کیا کیا عزتیں ملتی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں۔ ایک تو اس کی محبت کا اعلان ہو گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کئی 100 کلومیٹر دور ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ جا رہا ہے سفر کر ایک بندہ سفر کر کے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہ دور کئی 100 کلومیٹر دور تک جو ہے نا بندہ ہے، اور بندہ صرف محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اسے محبت کرتا ہے اور اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا کیا ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے صحیح کہ جب بندہ کسی بندے سے محبت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے اس کے پاس، اور فرشتہ انسان بن کر آتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے وہ سامنے جو بستی دکھ رہی ہے وہاں اللہ کا ایک بندہ ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر فرشتہ وہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ پوچھتا ہے اچھا اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کیوں؟ کچھ پیسہ تم نے ان کو دیا تھا جو قرضہ ہے لینے جا رہا ہوں؟ کہا نہیں۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں جو آیا وہ پوچھتا ہے اچھا جب قرضہ لینا نہیں ہے تو کیا ان سے کچھ قرضہ لینے کے لیے جا رہے ہو؟ بولے وہ بھی نہیں۔ پھر جا تو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ بولے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، ارے بھائی یہ الگ ہے کیا؟ مجھے بتا۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کا نام بھی اللہ سے محبت ہے، یہ الگ ہے کیا؟ بولے نہیں، انسانوں کی محبت الگ ہے، اللہ کی محبت الگ ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو تو اپنے باپ سے محبت کرتا اور اماں سے محبت کرتا ہے؟ بولے کرتا، کیوں کرتا؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ بولے ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ جب ماں باپ کی محبت کا کرنا اللہ نے حکم عطا فرمایا، ان کی عزت کرنے کا حکم عطا فرمایا، معلوم یہ ہوا ماں باپ کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، ماں باپ کی عزت بھی اللہ کی عزت ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو جب ایک
تمہارے ماں باپ عزت والے ہو جائے، تم ان کی محبت کرو اللہ کے لیے، تو جو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو اپنا قرب عطا فرما رہے، ان ولیوں کی محبت بھی ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ مطلب ولی کی محبت الگ، اللہ کی محبت الگ نہیں ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، محبت ایک ہے۔ بولو نا محبت سے سوال، ولی سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھیں وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، جب اس نے پوچھ لیتا کہ بھائی وہاں آپ کو کچھ کام بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، پھر جا کیوں رہے ہو؟ تو کہتا میں اللہ کا نیک بندہ ہے، محبوب بندہ، اس لیے جا رہا ہوں اللہ کے لیے، کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر ان سے بھی محبت کرتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ آپ اپنے پیر سے محبت کر رہے ہیں، لیکن پیر سے محبت سچی کب ہوگی؟ پیر جس چیز سے محبت کرتا ہے تم اس سے بھی محبت کرنا۔ پیر کا دشمن تمہارا دشمن، پیر کا دوست، تو یہی تو محبت کی پہچان ہے۔ تو لہٰذا حدیث میں سرکار نے فرمایا کامل مومن وہ ہے دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھے اور دوستی بھی اللہ کے لیے رکھے۔ کامل مومن بنوا تو محبت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی سے بھی، باپ سے محبت اللہ کے لیے، ماں سے محبت اللہ کے لیے، بھائیوں سے محبت اللہ کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبت کرو، اس لیے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو یہ ساری محبتیں ایک ہے، الگ نہیں ہے۔ ولیوں کی محبت میں رب سے محبت ہے۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے اچھا اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے تم محبت کرتے ہو کہ اللہ کے خاطر؟ بولے ہاں رب کے خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، اللہ نے تیرے لیے کو بھیجا ہے، جس طرح تو اس کے محبوب بندے سے ملنے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اسی طرح اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت یعنی ولیوں کے قریب ہونے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہے کیا یہ ولیوں سے قریب ہو تو اللہ راضی ہو جائے، پیر کامل کے قریب ہو تو اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہی تو قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا میں بھی۔ اچھا جی میں ایک ایک لفظ کو غور کرتے سنیں، دنیا میں کیسی عزت دیتا اللہ ولیوں کو، اور آخرت میں آپ دیکھ رہے ہیں 800 سال ہو گیا کوئی غوث اعظم کو بھلا نہیں، آخرت کی زندگی دیکھے 300 سال کے اوپر اگر کوئی حسین بن احمد شہید کو بھلا نہیں، آج 700 سال کے اوپر 800 سال کے قریب اگر کوئی غریب نواز کو بھلا نہیں، وہ ہے کیا؟ تو کہنا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، یہ چلوے ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان سے بہت جو ہے نا خوشخبری ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت میں خوشخبری کہی کی ہے تو آج بھی ان کے مزارات چمک رہے ہیں، آج کی بھی ان کے گنبدیں چمک رہے ہیں۔ میں بھی دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں آپ کو، آخرت کے لیے ابھی بہت جو ہے نا ٹائم تو لیں گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جب محبوب کسی سے محبت کر لیتا ہے اور اپنا قرب عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں کیسی عزت نوازتا ہے۔ ایک عزت آپ نے دیکھا ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، پھر بولو نا سبحان اللہ، اور جو اس کے قریب ہو جائے بولو نا اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جو ان کے قریب ہو جائے اس سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میری بات کو بھی غلط مطلب نہ نکالے، سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھے تو وہ بے چینی ہے، سکون نہیں ملتا، ملنا چاہیے دیکھیں سمجھانے کے لیے بات ہے، مسجد میں وہ سکون نہیں ملتا، ولی کے آستانے میں دل کو بڑا سکون مل جاتا۔ حالانکہ مسجد بھی اللہ کے ذریعہ ہے پہنچانے کا، لیکن ولی کے آستانے میں اس لیے آپ کو اطمینان مل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، تو جو ذکر کرنے والے بندے جو آرام کرتے ہیں وہاں جو دوسرا بندہ جاتا ہے اس کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ میں کتنے باتیں کہوں، ایک محبت دنیا کی عزت، دوسرا ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگا، تیسرا جو اس کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں کیا کیا مل رہا ہے، پھر اور عزت سنو اور آگے سنو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے کہ جب اللہ بندہ یہ بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے، سنتوں فرائض واجبات سنت کے ذریعے
اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے پیر میں بن جاتا ہوں۔ اگر کوئی وہاں بھی کہتے سب بندے ایک ہے اللہ کے سامنے، میں نے کہا جب بندے سب ایک ہے، جب بندے ہیں ایک اللہ کے سامنے، تو پھر یہ حدیث میں جو بتایا گیا کہ اللہ ہاتھ بن رہا ہے، آنکھ بن رہا ہے، کان بن رہا ہے، زبان بن رہا ہے، تو اس میں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ پاک جو ہے، مطلب یہ نہیں ہے، پہلے تو یہ بات سنیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال جلال الدین رومی نے بڑی پیاری دی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ اس کے ہاتھ، آنکھ، کان بن رہا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ جسموں میں آنے سے پاک، اللہ جسموں میں آنے سے پاک، اللہ آپ کے اندر حلول ہونے سے پاک، اللہ اس چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن بنتا کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف ایک مثال دے کر اس بات کو بہت آسان کر سمجھایا۔ آپ فرماتے دیکھو، یہ باتیں سمجھیں گے تو نظام الدین اولیاء سمجھ میں آئے، ہاں یہ بنیادی باتیں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں یہ عزت کہ اللہ ان کے ہاتھ بن جائے، ان کی آنکھیں بن جائے، تو مطلب کیا ہے؟ جب اللہ ان کے جسموں میں آنے سے پاک، حلول ہونے میں سے پاک، مطلب اور معنی کیا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے سنو، آگ کا کام کیا ہے؟ سن لو کیا کام ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے نا، یہ اس کی فطرت ہے، جلاتی ہے وہ۔ آگ کی فطرتی کیا ہے؟ جلاتی ہے۔ اگر اسی آگ کے اندر لوہے کو ڈال دو، اسی آگ کے اندر لوہے کو ڈال دو، تو وہ لوہے میں کچھ دیر رہے، کچھ وقت رہے، تو وہ لوہا، بھائی لوہا کا کام تو جلانا نہیں ہے نا، لیکن آگ میں ڈال دو، اب کچھ وقت رہے تو وہ بھی انگار بن جاتا ہے۔ جو کام آگ کا ہے وہ کام ہم لوہا بھی کرے گا، جو کام آگ کا ہے وہ کام اب لوہا بھی کرے گا۔ جیسا آپ آگ میں آگ نہیں ڈال سکتے، اسی طرح اس آگ میں رہنے والے لوہے کو باہر نکال لو، وہ آگ انگار بنا ہوا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر اس کو ہاتھ لگانے جائیں گے، جیسا آگ چلا کر کہتی ہے اگر میرے اندر ہاتھ ڈالو گے تو جلا دو گی، اسی طرح لوہا بھی کہے گا مجھے بھی ہاتھ لگائے تو جل جائے گے۔ ہم نے کہا یار جلانے کا کام تو آگ کا ہے، تیرا تھوڑا ہی ہے، تو لوہا ہے، اور تو کب سے جلانے لگ گیا ہے؟ لوہا کہنے لگا کہ مجھے مت دیکھ، میں جس کی صحبت میں رہا ہوں اس کا اثر کو دیکھ لے، مجھے مت دیکھ، میں جس کی صحبت میں رہ کر اس کا اثر لے لیا اس کو دیکھ۔ مولانا روم فرماتے جب ایک لوہا آگ کے اندر رہے تو آگ اپنا اثر اس کے اندر ڈال دے، آگ اپنا اثر اس کے اندر ڈال دے، تو جو ولی فنا فی الشیخ ہو کر، فنا فی الرسول ہو کر، فنا فی اللہ ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے گڑھے میں ڈال دے، پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایسے ولیوں سے دشمنی کرنا، اللہ فرماتا خبردار میرے ولیوں سے دشمنی کرو گے تو میں اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو ولی سے دشمنی رب سے جنگ کرنے کے برابر، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث پاک ہے، ولی سے دشمنی رب سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی جو ہے نا اللہ کے کتنے قریب ہو گیا ہے، اب اس کے ہاتھ نہیں وہ رب کے ہاتھ ہو گئے، یوں سمجھیے اور آسان کر کے بتاؤں، اب اس کے ہاتھ، آنکھ، کان سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ خدا کی طاقت، قدرت کیا ہے؟ معلوم کیسا ہو آپ کو؟ اللہ ہے، جبکہ آپ مانتے ہیں۔ قرآن میں آیت آپ نے پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، قدرت والا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ اگر تیری قدرت کو سمجھنا ہے، کوئی تیری طاقت کو سمجھنا ہے تو اس کی کوئی مثال بھی دنیا میں ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے محبوبوں کو دیکھ لے، وہ رہتا بغداد میں ہے لیکن کہیں بھی آواز دو مدد کے لیے آ جاتا ہے، وہ رہتا اجمیر میں ہے لیکن آواز کہیں بھی تو کہیں بھی آ جاتا ہے۔ لہذا یہ ولیوں کے کام ظاہر کر کے بتاتے ہیں، ولی ہاتھ، آنکھ، کان سے وہ کام کر کر بتاتے ہیں، ان کے کاموں کو دیکھ کر خدا کی قدرت اور اس کی طاقت پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی کرامات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔
اور یہ اللہ کو دیکھ کر اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ اللہ کو سمجھ کر خدا کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ باتیں آپ ذہن میں رکھتے چلے۔ اب غور کریں کہ ولی کس کو گئے یہ سال۔ دوسری چوتھی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ اس کا ہاتھ بن گیا۔ یہ کتنی خوشخبری ہے۔ لہوم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا کیا ہے؟ ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ کیا کیا ہے؟ جو ان کے قریب ہوتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ کہا ان کے ہاتھ آنکھ پیر سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ اور کیا کہا؟ اللہ فرماتا پھر میں ان کو اتنی عزت دیتا ہوں، بولو لا سبحان اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ اب اس کے جلوے اس ولی سے نظر آتے ہیں۔ میں ان کو اتنی عزت دیتا ہوں۔ اگر ولی میں ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ حدیث میں کا معنی کیا نکالو گے کہ ان کے ہاتھ خدا کے ہاتھ، ان کے آنکھیں خدا کی آنکھیں، ان کے کان خدا کا کان، ان کی زبان خدا کی زبان۔ تو لہٰذا اگر یہ سیم ہوتے تو پھر حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ فرق بتا رہی ہے، تم بھی بندے ہو وہ بھی بندے ہیں، لیکن تمہارا مقام اور ہے، اللہ کے محبوبوں کا مقام اور ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی طاقت قدرت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ کیسی عزت دیتا ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمود غزنوی کو جانتے ہیں؟ بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے۔ بزرگان دین علماء فرماتے ہیں کہ وہ رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے، یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمود غزنوی سے دین کا بڑا کام لیا۔ سومناتھ مندر کا فتح آپ نے کیا تھا۔ محمود غزنوی بڑا نیک بادشاہ۔ محمود غزنوی ایک جگہ سے جنگل گاؤں کے کھیت والی سے گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک 13 یا 14 سال کا بچہ جو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور پورے جسم پر کیچڑ لگا ہوا ہے، کھیت سے آ رہا۔ تو محمود غزنوی کو اللہ پاک نے بڑا سمجھ بوجھ، یعنی بندے کی یوں سمجھے کہ انسان کو دیکھ کر ہی پڑھ لیتا تھا کہ اس کی مزاج کیسی، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ کیا بول سکتا ہے۔ محمود غزنوی نے اس بچے کو دیکھا جس کا لباس پھٹا ہے، جسم پہ کیچڑ لگا ہوا ہے، لیکن محمود غزنوی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ جو ہے نا اس کے اندر کئی قسم کے ہنر اور کئی قسم کے جو ہے نا چیزیں موجود ہے، اس کو میں اپنے پاس لے لیتا ہوں، اس کو میں اپنی صحبت میں لے لوں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ محمود غزنوی نے اس کو بلوایا اور بلا کر اپنے ساتھ لے کر محل لے کر گئے، اور محل لے جا کر سارے لوگوں کے سامنے اسی حالت میں پیش نہیں کیا، وہی پھٹے پرانے کپڑے کچڑ نہ، پہلے اس کو نہلایا، بالکل ایسا شاہانہ لباس پہنا کر کہا کہ اب یہ میرا خاص ہو گیا، اور اس غلام کا نام آگے چل کر ایاز بنا، اس غلام کا نام آگے چل کر ایاز بنا، محمود غزنوی کے یہ خاص وزیر بنے۔ لہذا محمود غزنوی نے 13 یا 14 سال کی عمر میں ان کو دیکھ لیا تھا اور دیکھ کر کہا تھا اس کے اندر بہت سی ہنر ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے تو میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ جب بادشاہ جس کو اپنے قریب کر لے تو اس کو ایسی حالت میں نہیں لیتا، اس کو ایسی عزت سے نوازتا ہے، شاہانہ لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے لاتا ہے، لوگوں یہ بادشاہ کا خاص آدمی ہے، اور اس کو پہلے تم الگ دیکھتے تھے، اب دیکھو میں نے اس کو ایسی عزت دی ہے کہ شاہانہ لباس پہنا کر تمہیں سامنے رکھ دیا ہے۔ تو جب ایک بادشاہ کسی کو اپنا خاص بنا لے تو اس کو ایسی عزت دے دیتا ہے کہ سارے لوگ اس کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس مثال کو ذہن رکھتے ہیں، اللہ جب اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، اس کی عزتوں کو دونوں جہاں میں بلند کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان نظام الدین اولیاء۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھے، اب غریب نواز کو سمجھے، اب بندہ نواز کو سمجھے، اب محبوب الہی کو آپ سمجھے، حضرت غوث پاک کو اگر آپ سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو لہوم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ایسی عزت دی، بولو نا سبحان، پھر بادشاہ بھی ان کے در کے منگتے نظر آئے۔ دنیا میں ایسی عزت دی کہ جب بادشاہ اپنے خزانے سے لاکھوں کو غریبوں کو امیر بنا دے، لیکن وہ بادشاہ بھی جھولی پسارے غریب نواز کے آستانے میں نظر آتا ہے، بندہ نواز کے آستانے میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لہوم البشریٰ فی الحیات الدنیا کے جلوے ہیں۔
اللہ کو دنیا میں ایسی عزت دیتا ہے کہ بادشاہ کے در کے بھکاری نظر آتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا, ان کے جو غلام ہو گئے. بطور منقبت پڑھ رہا ہوں, یہ ہے نعت کے اشعار, لیکن بزرگوں کی منقبت میں یہ پڑھا جا سکتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے وہ امام ہو گئے, وقت کے وہ امام ہو گئے ہیں. اب غور کرنے کی بات ہے, یہ حدیثیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرت محبوب الہی کو سنتے ہیں, مولانا محبت سے سنا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے 645 ہجری بھی آئی ہے, 640 ہجری بھی ہے آپ کی پیدائش. یہ سمجھے کہ غوث اعظم 560 ہجری میں پردہ فرمائے, اس کے 40 سال یا جو سمجھے 100 سال بعد نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے. حضرت نظام الدین اولیاء پیدا بخارا بدایونی میں ہوئے ہیں. بدایونی یو پی کا بھی اسٹیٹ ہے, بدایوں, وہاں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سنیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا کا نام حضرت سیدنا شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ کے نانا کا نام حضرت سیدنا شیخ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ دونوں شیخ علی اور شیخ عرب, شیخ علی دادا ہے نظام الدین اولیاء کے, شیخ عرب نانا ہے نظام الدین اولیاء کے. یہ دونوں جو ہے نا یہ بخارا میں رہتے تھے. جب بنو امیہ کے دور میں حسینی سیدوں پر بڑا ظلم ہوا, یہ الگ ٹاپک ہے. بنو امیہ کا دور تھا, یزید مرنے کے بعد جو امام حسین کی نسل تھی اولاد سے, ان کے پاس حسینی سیدوں کو بہت ظلم ہوا. تو وہ حسینی سید مکہ اور مدینہ چھوڑ کر بغداد, عراق, ایران, بخارا, نشاپور آ کر پھر ان کے خاندان آباد ہونے لگے تھے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیوں مکہ مدینہ چھوڑے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. پھر وہاں سے پھر ہندوستان آیا, پھر دنیا بھر میں سید پھیلنے لگے اور دور دور کونوں میں جا کر دین تبلیغ کا کام کرنے لگے. اور کیونکہ ذرا ایک بات ہے, نظام الدین اولیاء کی ایک بات سمجھنا ہے, تو ایک اور بات آپ کو سمجھنا ہے, وہ یہ دین کا کام ہر دور میں دو طریقے سے چلا. دین کا کام ہر دور میں دو طریقے, حضور کی دنیا سے جانے کے بعد آپ دیکھ لیں دو طریقے سے دین کا کام چلا ہے. ایک طریقہ وہ جو کہ اسلامی حکومت ہو, اسلامی بادشاہ ہو, تو وہ اسلامی حکومت اور اسلامی بادشاہت جو ہے نا وہ دور دور جب جس ملک میں رہے اسلامی حکومت کو, جیسے کہ فاروق اعظم کا دور دیکھ لیں, عثمان غنی کا دور دیکھ لیں, جو نماز نہیں پڑھتا تو سزائیں دی جاتی تھی. کیونکہ بادشاہ اسلام ہو تو بے نمازی کو سزا دینا اس کے لیے ضروری ہے, شرابی کو سزا دینا, زانی کو سزا دینا. یعنی یوں سمجھے کہ اسلام صرف مسجد کے اندر نہیں آیا, اسلام صرف مسجد کے اندر نہیں آیا, اسلام ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ سیاست کیسی کرنا اسلام یہ بھی بتاتا ہے, کاروبار کیسا کرنا اسلام یہ بھی بتاتا ہے, اخلاق کیسے ہونا ہے, بات چیت کیسے ہونا ہے, بیوی بچوں کا حقوق کیا ہے, اولاد کا حقوق کیا ہے, پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے, ماں باپ کا حقوق کیا ہے. اسلام ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو سبق دیتا ہے. لہٰذا اگر ان حقوق میں کوئی گڑبڑی کرتا بندہ, نماز کے چھوڑ کر کوئی حقوق میں گڑبڑی کر دیتا, تو اگر سیاسی حکومت ہوتی اور اسلامی کو حکومت ہوتی تو بادشاہ کو ضروری ہے کہ وہ شرابی کو سزا دے, بے نمازی کو سزا دے, زانی کو سزا دے قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ کیونکہ قرآن حدیث کا جو قانون ہے یہ اللہ پاک نے بنایا ہے, رسول پاک کے ذریعے اللہ پاک نے بنایا ہے. ایک تو اسلامی ملک اسلامی بادشاہوں کے ذریعے پورے دیش بھر میں پورے دنیا بھر میں پھیلتا رہا حضور کے جانے کے بعد. ایک تو یہ طریقہ, لیکن آج آپ کو طریقہ نہیں ملے گا آپ کو. اب تو نام کے اسلامی ملک ہو گئے ہیں اور کام پورے شیطانی والے ہو رہے ہیں. کام پورے کئی تھیٹر بنائے جا رہے ہیں, جبکہ اسلامی ملک میں میوزک پر سزا دی جاتی تھی, آج میوزک کھولی جا رہی ہے. اب نام کے اسلامی ملک ہو گئے لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا. وہ جو قرآن حدیث میں جو اسلامی ملک کے بارے میں بتایا گیا, وہ اسلامی بادشاہ کیسا ہونا ہے ان کے بارے میں جب بتایا گیا, قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اسلامی بادشاہ ہوں ان کی عزت کرنا, ان کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بولے سبحان اللہ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو بادشاہ اسلام ہو, شریعت کا پابند ہو, دین کا پابند ہو, تم سمجھائے اللہ پاک فرماتا پھر ان کی عزت کرنا ہے تمہارے لیے ضروری ہے, ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے. لیکن آج اس دور میں صرف نام کے اسلامی ملک رہ گئے, کام کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک تو اسلامی ملک اور بن کر پھر اسلام کے قانون سے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا تھا, ایک تو یہ طریقہ. دوسرا طریقہ صوفیہ اکرام خانخواہ بنا کر کرتے تھے. بولو نا سبحان اللہ.
جو اسلام پھیلا ہے خانقاہوں سے. حضرت غریب نواز آئے ہیں، تنہا آئے تھے ہندوستان، اور 99 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے. خانقاہ غریب نواز تھا وہ. تو یہ خانقاہ بنے اس لیے تھے کہ یہاں بیٹھ کر دین کا کام کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورے ہندوستان بھر میں اکھڑ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ خانقاہ آپ کو جو دکھیں گے وہ خانقاہ چشتیہ آپ کو نظر آئے گا. جو خانقاہ بنے، کوئی گجرات میں گئے، کوئی حیدرآباد دکن میں آئے، کوئی جو ہے پالٹن میں گئے، کوئی جو احمد آباد میں گئے، کوئی پاکستان، کوئی سری لنکا، کوئی بنگلہ دیش، ہر ملک میں یہ سلسلہ چشت کے خلفاء گئے اور وہاں جا کر خانقاہ بنایا. اور خانقاہ بنا کر صرف جو ہے مرید نہیں کیا، مرید کے ساتھ ساتھ ظاہر اور باطن کو بھی سنوارا، اور ایسا سنوارا کہ پھر ان کے ہاتھ پر کروڑوں لاکھوں لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے. تو خانقاہ کا بنانے کا مقصد دین کا کام کرنا ہوتا ہے، تعویذ دینا نہیں ہوتا. بولو نا سر، تعویذ دینا نہیں ہوتا، ہاتھ چمانا، پیر بڑھانا نہیں ہوتا. اصل مقصد دین کا کام ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خانقاہ میں ہر چیز کا فیض مل جاتا ہے، کہ تعویذ بھی مل جاتا ہے، غلطے بھی مل جاتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی پیر، ایسے پیر کی آپ تلاش میں ہو کہ جو پیر آپ کے دل کی بات بول دے، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے بول دے، آپ کیا کھا کر ہے وہ بول دے. آپ بولیں گے بڑا پانچواں پیر ہے. ہم کہتے ہیں ایسا پیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے تو کئی جادوگر بھی ہے جو آپ کا نام کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں، آپ کا باپ کا نام کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں، آپ کا دادا کا نام کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں، آپ گھر میں کیا بول کر آئے یہ بھی بتاتے ہیں. اصل بنیادی مقصد خانقاہ بنانے کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کی بات بول دے، آپ کیا کھا کر آئے بول دے، آپ کیا سوچ کر آئے وہ بول دے. یہ اصل مقصد نہیں ہوتا. پیر کا اصل مقصد اہل سنت کے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے. شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، یہ اہم چیزوں کو پہلے پیر مضبوط کرتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ اہم مقصد ہے پیر کا. دل کی بات بتا دے تو آپ کو کہیں جوگی ملیں گے، کہیں ہندو ملیں گے، آپ کے دل کی بات بتا دیں گے کہ آپ اس کو ولی مان لیں گے. تو یہ سمجھیے آپ. تو خانقاہ چشت جو ہے دنیا بھر میں سلسلہ چشتیہ نے جو کام کیا، خاص طور ہندوستان، اکثر ہندوستان میں سب سے زیادہ کام خانقاہ چشتیہ غریب نواز اور ان کے خلفاء نے کیا، ان کے مریدین نے کیا ہے. انہی کے خاندان، ان کے مریدوں میں سے حضرت نظام الدین اولیاء بھی آتے ہیں. خاندان بھی میں نے کہا کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء حسینی سید ہے. بولنا سبحان اللہ. اب حضرت شیخ علی جو حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا، شیخ عرب یہ نانا، یہ دونوں بخارا میں رہتے تھے، بخارا شہر میں. اور خاص ان کے آپس میں کیونکہ سید بھی تھے دونوں، ایک ہی خاندان، یہ بھی حسینی سید تھے اور یہ بھی حسینی سید تھے. تو یہ دونوں کی خاص دوستی ہوا کرتی. اور کاروبار ان کا اچھا تھا، تجارت اچھا تھا. اس دور میں یوں سمجھے کہ پیسے والے بھی تھے. لیکن بخارا میں جب تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے، یہ ہلاکو خان کی ہسٹری بہت بڑی ہے، اتنا خطرناک یہ بادشاہ گزرا ہلاکو خان، جس کو تاتاری کہتے ہیں. اگر 6ویں صدی ہجری کے واقعات پڑھے، 5ویں صدی ہجری کے واقعات پڑھے آپ 6ویں صدی ہجری کے، تو آپ کے خون کے آنسو روئیں گے کہ تاتاریوں نے بڑے سے بڑے دیش، بڑے سے بڑے ملک جہاں مسلمان رہتے تھے ان کی اچھی خاصی تعداد کو قتل کیا. ان کے یہاں تک کہ تاتاریوں نے بغداد میں، ہلاکو خان نے یہ نیت کی تھی کہ بغداد کے ہر بچے کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا سر کاٹ کر اس کا مینارہ بناؤں گا، اس مینارے پر بیٹھ کر جو ہے نا ایک مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا. اور اس نے ایسا کر کر بتایا. یہ ہوا ہے تاتاریوں نے بغداد کو، نشاپور کو، بخارا کو. اور اسی نشاپور میں جب حضرت فرید الدین اتاری جو تذکرۃ الاولیاء لکھا، فرید الدین اتاری اور حضرت نجم الدین، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی تاتاریوں کے جو ہے مسئلے میں شہید ہوئے ہیں. یہ فرید الدین اتاری لڑتے لڑتے انہی تاتاریوں سے شہید ہوئے ہیں. حضرت نجم الدین شہید ہوئے ہیں. تو تاتاریوں کے اس حملے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے نانا اور دادا یہ دونوں جو ہے اس وقت بخارا میں موجود تھے. اور جب یہ حملے بڑے، تاتاری ہر ملک میں تباہ کرنے، بربادی برپانے لگے، ہر وہ علاقے گئے تو وہ علاقوں کو سنسان کرنے لگے. تو یہ دونوں بزرگ کا دوستانہ تو تھا ہی، یارانہ تھا. یہ لوگ دونوں بخارا سے ہجرت کر کر لاہور آئے. اس وجہ سے کیوں چھوڑا بخارا؟ تو بولے وہاں تاتاری حملہ کر رہے تھے، بخارا چھوڑا اور لاہور، کیونکہ جان بچانا بھی اسلام میں فرض ہے. بولو نا سبحان اللہ. اس وقت وہاں آئے اور لاہور میں کچھ دن رہ کر پھر یہ لوگ ہے ابھی موجودہ یو پی کے اسٹیٹ بدایونی میں، یہ دونوں
بدایونی میں حضرت نظام الدین کے دادا اور نانا آئے یہاں تک بھی آپ دونوں کا جہاں جاتے ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ مکان لیتے، ایک ساتھ رہتے. اب بدایونی میں آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے نانا نے کہا کہ اے علی تمہارا بھی ایک بیٹا اور میری بھی ایک بیٹی ہے، چلو اس رشتہ داری کو جو ہے ہم جو ہے اس مسئلے کو ہم جو ہے رشتہ داری میں بدل، دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیتے ہیں. پھر حضرت شیخ علی نے اپنے بیٹے حضور نظام الدین کے دادا شیخ علی نے اپنے بیٹے شیخ احمد، حضرت شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی نظام الدین کے والد ہے، یہ حضرت سنا شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. یعنی شیخ علی نے اپنے بیٹے کا نکاح شیخ عرب کی بیٹی سیدہ زلیخا بی بی جو اپنے وقت کی رابعہ تھی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. نظام الدین کی ماں کا نام سیدہ زلیخا بی بی، اور اتنی عابدہ زاہدہ تھی ہے حضرت اندازہ فرمائے کہ محبوب الہی کے والدہ اتنی عابدہ زاہدہ تھی جو دعا کرتی اللہ فوراً قبول کر لیتا تھا. میں آگے چل کر بتاؤں گا. یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضرت نظام الدین کی ماں کی کنیز تھی، کنیز، وہ بھاگ گئی کسی وجہ سے. جب بھاگ گئی تو وہ جانماز مصلی بچھا کر دعا کرتی ہے اللہ یہ میری کنیز ہے، اب یہ میرے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بڑھاتی تھی، یہ میں نے اس کو خریدا تھا، یہ بھاگ گئی ہے، اب تو ہی اس کو گرفتار کر لا. یہ دعا کر رہی تھی، آواز آئی کہ ہم نے تمہاری کنیز کو گرفتار کر لیا ہے. اتنے میں نظام الدین اولیاء نے دروازہ کھول کر کہا ماں، اور وہ جو کنیز بھاگ گئی تھی وہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی ماں کا مقام مرتبہ بتا رہا تھا، جو دعا کرتی اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتا تھا. سیدہ زلیخا بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماں ہے نظام الدین اولیاء. جب یہ دونوں شیخ احمد اور سیدہ زلیخا بی بی کا نکاح ہوا ان سے پیدا ہونے والے بچے کا نام سید محمد، اور دنیا ان کو نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتی ہے. سید محمد ان کے ماں نے نام رکھا تھا سلم، سید محمد ہے نظام الدین اولیاء کا. نظام الدین کا لقب یہ قدرتی طور پر آپ کو ملا. آپ فرماتے میں مدرسے میں تھا اور میں پڑھ رہا تھا، کسی نے مجھ کو کہا محمد تمہارا نام آج سے مولانا نظام الدین ہے. تو یہ لقب قدرتی طور پر آپ کو ملا، کوئی آیا لقب کیا چلا گیا. اور محبوب الہی کا لقب یہ آپ کے پیر نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور دعا کی تھی اللہ میرے نظام کو اپنا محبوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے. تو آواز آئی کہ ہم ان کو اپنا محبوب بنا چکے ہیں. پیر نے دعا کی اس لیے دنیا اس کو آج تک ان کو محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے، آپ کے ماں فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے سے کچھ لمحوں بعد، کچھ دن بعد آپ کے والد شیخ احمد کا انتقال ہو گیا. میں وقت زیادہ کم ہو گیا اس لیے میں تیزی سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے یہ سمجھانے کے بعد لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا اس کو آیت کو معنی کو ذہن میں رکھے. اب یہ اولیاء اللہ کو سمجھیے، ان ولیوں کو سمجھے کہ تو انشاءاللہ سمجھ لے آپ کو آسان ہوگی. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی میں جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ جو وقت کی رابعہ بصری تھی، آپ کے ماموں آپ کے نانا بڑے مالدار تھے. محبوب الہی کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں لیکن میری ماں نے اپنے بھائیوں سے مدد نہیں مانگی، نہ ہی اپنے والد سے مدد مانگی، اور کہا کہ نہیں یہ میرا بیٹا اپنے بل بوتے پہ اس کی پرورش کروں گی. وہ تاگے کاٹتی تھی، سوت جس کو کہتے ہیں، سوت جو تاگے ہیں کپڑوں کے اندر آگے چل کر کپڑے اس سے سلے جاتے ہیں تو اس کو سوت کاٹنا کہتے ہیں. وہ تاگے اس سوت کو کاٹ کر جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں سب سے پہلے آپ کی ماں نے جو کام کیا وہ آپ کو پڑھانے کا کام کیا. بولو یا سبحان اللہ. کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہے نا جانتے ہیں، یہ حسین کی بیٹی تھی، صبر والی بھی تھی نا، شہزادی تھی حسین پاک کی. تو لہٰذا نظام الدین اولیاء کو سب سے پہلے آپ کی ماں نے بدایون شہر میں وہاں کے بہت بڑے مدرسے میں داخل فرمایا. حضرت محبوب الہی 12 یا 13 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی پڑھ، بولنا سبحان اللہ، حافظ قرآن ہو چکے تھے. اور آپ فقہ حنفی کی ایک کتاب القدوری، فقہ حنفی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے القدوری، اس کتاب کو آپ کے استاد سے آپ نے بدایون میں نظام الدین اولیاء بھی پڑھ رہا ہے. گھر کا حال یہ ہے، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کبھی میں کھانے کے لیے آتا تو ماں کہتی تھی بیٹا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. گھر کا حال یہ ہے، بھوکے خود رہے اور بچوں کو پڑھایا ہے اولیاء اللہ نے.
خود وہ کہہ رہا ہے نظام الدین اولیاء بھی اپنے کھانے کے لیے زیادہ ضد نہیں کرتے تھے. وہ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جس دن میں گھر جاتا اور ماں کہتی تھی نا کہ بیٹا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو میں اتنا خوش ہوتا کہ میں پھر بعد میں یہ دن کو تلاش کرتا رہتا پھر ماں یہ کب کہے گی. لگاتا 2-3 دن کھانا ملتا تو مجھے خواہش ہوتی ماں کب کہے گی اپنی زبان سے کہ ہم اللہ کے مہمان. لہذا آج علماء کہتے ہیں نا کم کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ, یہاں سے خود بھی ایک ٹائم کا کام کرو لیکن بچوں کو پڑھاؤ. لہذا یہ کیونکہ قرآن کی سب سے پہلی آیت بھی دیکھیں کیا ہے, اقرا, پڑھیے. اس کا معنی کیا ہے, پڑھیے. تو علم بڑا ضروری ہے. علم سے میں یہ نہیں کہتا کہ علم سے مراد صرف دین ہے, دنیاوی علم بھی ضروری ہے آج کے دور میں. اس لیے ہم علماء کہتے ہیں انگریزی سیکھو, انگریزیت مت سیکھو. ان کا طریقہ ان کی مزاج کو اپنے اندر نہ لاؤ. انگریزی سیکھو لیکن انگریزیت کو اپنے اندر نہ لاؤ. ان کے مزاج ان کے طریقوں کو اپنے اندر نہ لاؤ. یہ دونوں. لہٰذا علم ایک نور ہے جو ایک بندے کو جہالت سے نکال کر بلندی کے مقام پر لے جاتا ہے. اور کوئی بھی ولی کو اللہ جاہل نہیں بناتا. یہ تو نظام الدین اولیاء ہے. حضرت نظام الدین اولیاء 12 سال کی عمر میں آپ کے استاد نے آپ کو القدوری پڑھائی, حفظ تو کر چکے تھے. جب وہ کتاب آپ کو استاد پوری مکمل پڑھا لیے تو کہا کہ بیٹا نظام ماں سے کہو کہ ہم آپ کا دستار بندی کرنا چاہتے ہیں. وہ گھر آئے, ماں کو بڑے پریشان نہ حال, کیونکہ بڑی مشکل کا کھانا بھی مشکل سے ملتا تھا. ماں کو کہا کہ استاد آنا چاہتے ہیں گھر پر, دستار بندی کی محفل رکھنا چاہتے ہیں. حضرت آپ کی ماں نے کہا وقت کی رابعہ بصری نے, بیٹا نظام گھبراتے کیوں ہے, آپ کو استاد کا ٹائم دے دو. وہ ٹائم پر آپ پھر روزانے کے وقت سے زیادہ جو کام کرتے تھے وہ کام کو اور بڑھا دیا, اور زیادہ کام کیا. یہ سمجھے کہ دن رات محنت کر کر ایک ایک پائی جمع کر کر آپ نے محفل رکھی. اس محفل میں بڑے بڑے بدایونی کے علماء آئے اور آ کر جو ہے نا آپ کے سر پر امامہ باندھا اور آپ کو دستار بندی کی گئی. کیا محفل تھی ہوگی جس محفل میں نظام الدین اولیاء کے سر پر دستار باندھا جا رہا ہے اور آپ کی ماں اپنے پاک اور حلال کمائی کے ذریعے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پیٹ کو میں یعنی کھانا بنا کر کھانا کھلا رہی ہے. یہ وقت بھی آیا. حضرت نظام الدین اولیاء سے ایک بار مرتبہ پوچھا گیا کہ فوائد الفوائد آپ کی بڑی معتبر کتاب, آپ کے مرید نے آپ سے ایک ایک بات پوچھ کے, حضرت شیخ امیر اولاد سنجری نے ایک ایک بات پوچھ کر لکھی ہے, بڑی معتبر کتاب ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں اسی کتاب کے حوالے کئی بار دیے ہیں, یعنی بڑی معتبر کتاب ہے. اندازہ کریں. آپ سے پوچھا کہ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آپ بابا فرید گنج شیخ کے مرید بننے کا آپ کا ذہن کیسے تیار ہوا, آپ بنے کیسا؟ تو نظام الدین اولیاء فرماتے دیکھو جب میں مدرسے میں تھا, پڑھ رہا تھا نا مدرسے میں, تو ہمارے استاد کے پاس ایک قوال آیا جس کا نام ابو بکر تھا. وہ قوال آیا اور ہمارے استاد نے اس سے پوچھا, میں سامنے بیٹھا تھا, ہم پڑھ رہے تھے, میں سامنے بیٹھا تھا, تو ہمارے استاد نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس قوال نے کہا حضور ملتان فلاں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں اور بڑے بڑے مشائخ سے مل کر آ رہا ہوں. اس نے اس قوال نے مشائخ کو سب سے پہلے ذکر کیا بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی کا. اس قوال نے کہا کہ وہ ہمارے استاد سے, نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے استاد سے اس قوال نے کہا میں بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں گیا, بڑی کیا خانشان خانقاہ ہے, بڑے بزرگوں کی تعریف کی. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں ان کے بارے میں سنا لیکن دل کو اتنا اثر نہیں ہوا. پھر اس نے کہا اس قوال نے میں پھر پاک پٹن گیا, وہاں شیخ الاسلام حضرت بابا فرید گنج شکر سے ملا. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے دل میں لچک پیدا ہوئی, دل کھینچا گیا, دل میں اثر پیدا ہوا اور میں اس کی بات کو سننے لگ گیا. تو اس نے بابا فرید گنج شکر کی ایسی تعریف کی تو میں اس کے دل میں غیبانہ طور پر, ابھی پیر سے ملا نہیں تھا, اتنی محبت ہو گئی پیر سے, اتنی محبت ہو گئی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس میری محبت کا راز میرے مدرسے میں پڑھنے والے دوستوں کو بھی ہو گیا, اور کوئی بھی دوست کو اگر مجھ سے کچھ کام لینا ہوتا وہ کہتے اے نظام تجھے فرید الدین کا واسطہ یہ کام کر دے, تو میں کام کر دیتا تھا. بولنا سبحان اللہ. ابھی ملے نہیں تھے لیکن محبت اتنی بڑھ گئی کہ اگر دوست بھی اگر کام لینا ہوتا تو حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر آپ کا کام ہوتا تھا. اب حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے اس کے بعد سے یہاں ایک اور عقیدہ دیکھیں, وقت 12 سال یعنی یوں سمجھے کہ 15-16 سال کی عمر میں نظام الدین اولیاء مکمل علم حاصل کر چکے تھے. اس کے بعد نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ
ہر نظام الدین کا عقیدہ بھی معلوم ہو رہا ہے. کسی ماں کے جنم میں ہمت ہے کہ نظام الدین کو دوزخ کی بولے؟ نہیں ہے. یہ نظام الدین کا عقیدہ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد میں یہ نام 11 بار پڑھا تھا. کون سا نام؟ بولے یا مولانا فرید. بولے نا سبحان اللہ. اب میں یہ نام ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتا تھا. یا مولانا فرید حق فرید، یا مولانا فرید حق فرید، یا فرید حق فرید، حق فرید، حق فرید. نظام الدین کہتے ہیں یہ میرا وظیفہ تھا، میرا وظیفہ تھا ہر نماز کے بعد. آج لوگ کہتے ہیں پیر کو مدد کے لیے پکارتے ہو. اچھا سنو، پھر نظام الدین فرماتے ہیں بدایوں میں تو سارے مدرسے میں نے پڑھ لیا تھا، سب پڑھ چکا تھا. پھر میری ماں نے، علماء نے کہا ان کا نظام کا دماغ بڑا مضبوط ہے، آپ ان کو دہلی لے کر جائیں. ہم بدایونی سے، میں، میری ماں، میری بہن تھی اور ہمارے ساتھ ایک شیخ تھے. شیخ وہ جو ہے تینوں، ہم 4 آدمی جنگل سے گزرنے لگے. ہم بدایونی سے دہلی آ رہے تھے. نظام الدین نے واقعہ سنا رہے فوائد الفوائد یا خیرات اقوام. اب پریشان نہ کوئی وہاں بھی بولے کسی کو ولیوں کو مدد پکارنا شرک ہے. تو میرے آج سے 400 سال 500 سال سے مسلمان 1400 سال سے پکارتے گئے آ رہے. جب شرک نہیں ہو آج کیسے شرک ہو جائے گا؟ نظام الدین اولیاء کا دور آج سے 500-600 سال پرانا دور. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اپنی ماں بہن کو لے کر، میرے ساتھ ایک شیخ بزرگ تھے، ہم 4 آدمی بدایونی سے دہلی آ رہے تھے. راستے میں جنگل تھا، گھنا جنگل تھا جس میں شیر، ببر، نہ جانے کیسے کیسے جانور تھے، ڈاکوؤں کا ڈر تھا. لیکن ہم رات میں جب گزر رہے تھے اچانک جنگلوں میں سے کوئی آواز آتی تو میرے ساتھ جو بزرگ تھے نظام الدین فرماتے وہ کہتے اے پیر آئیے مدد کر دیجئے. سبحان اللہ. پہلے لوگوں کا عقیدہ دیکھو یار، پیروں کو پکارتے تھے مدد کے لیے، پکارتے تھے مدد کے لیے. آج کیسے شرک ہو جاتا؟ تو آج دن سمجھ رہا ہے. تو اس سے پہلے اگر مسلمان نہیں گزرے، دن نہیں سمجھا ان لوگوں نے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے بار جیسے وہ پکارتے تھے آواز آنا بند ہو جاتی تھی، آواز آنا بند ہو جاتی تھی. جب رات ہم دہلی پہنچے میں نے ان سے کہا آپ کس کے مرید ہیں؟ یہ بار بار رستے تمام جب بھی آواز آتی تو آپ کہتے تھے کس کو پکار رہے تھے؟ تو بوڑھے نے کہا کہ نظام میں بابا فرید گنج شکر کا مرید ہوں. بولنا سبحان اللہ. میں بابا فرید گنج شکر کا مرید ہوں. آپ فرماتے ہو اب تو میری محبت اور بڑھ گئی، تھی تو پہلے سے اور بڑھ گئی، تھی تو پہلے سے. اب نظام الدین اولیاء دہلی میں آئے، بڑی مشکل سے کہیں پر رہے. امیر خسرو کے نانا کے گھر میں رہے، پھر امیر خسرو کے ماموں نے آ کر آپ کو نکالا. یہ بہت تفصیل ہے. آپ دہلی میں رہ کر ایسی تکلیفیں اٹھاتے رہے لیکن علم حاصل کرتے رہے. آپ ہدایہ پڑھے، الخضری پڑھے، آپ علم فقہ میں بڑی بڑی کتابیں آپ نے، اس سے پتہ چل کے نظام الدین اولیاء حنفی بھی ہے. آپ حنفی کے سارے کتابیں، فقہ کی ساری کتابیں پڑھے، عربی میں بڑے ماہر ہوئے. یہاں تک کہ دہلی کے بڑے بڑے علماء میں آپ کا نام یہ ہوتا تھا کہ یہ دہلی میں آنے والا کوئی اور نہیں، محفل شکن ہے. یعنی بڑے بڑے علماء کہتے تھے جس محفل میں علماء کی محفل عام کی نہیں، بڑے بڑے علماء کی محفل میں جب نظام الدین اولیاء آتے تھے تو سارے علماء یہ ہو کر خاموش ہو جاتے، ہٹو محفل کو جیتنے والا آ گیا ہے. اب علم دیکھے کیسا میرے محبوب ہے. علماء یہ کہہ رہے ہیں، عام آدمی علماء یہ کہہ رہے ہیں، محفل شکن کے نام سے آپ کو جانا جاتا تھا. پھر آپ فرماتے ہیں یہ سب حاصل کرنے کے بعد اب میں طلب میری بڑی، کیونکہ میرے پڑوس میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے سگے بھائی بھی رہا کرتے تھے، ان سے بھی میں فرید گنج شکر کے بارے میں سنتا تھا. طلب بڑھ گئی، ایسے واقعات ہوتے رہے، طلب بڑی. اب میں دہلی سے پاک پٹن گیا، اب پیر کے خانقاہ میں گیا. جب پہلی مرتبہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں ٹوٹل 10 مرتبہ میرے پیر کے پاس گیا ہوں. کتنے مرتبہ؟ ہماری نے لکھا 10 مرتبہ گیا ہوں. اور فرمایا 3 مرتبہ زندگی میں گیا ہوں، ظاہری زندگی میں 3 مرتبہ گیا ہوں، اور 7 مرتبہ آپ کے عرس میں گیا ہوں. ارے بول رہا سبحان اللہ. ابھی عرسوں میں جانا بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. 7 مرتبہ جو ہے عرس میں گیا ہوں. ہر سال عرس میں رہتا تھا پیر کے آستانے پر. دہلی سے پاک پٹن تو آسان ہے لیکن اس دور میں کئی دن کا سفر ہوتا تھا. دہلی سے پاک پٹن 7 مرتبہ عرس میں گئے ہیں. جب پہلی مرتبہ گیا
اور نظام الدین محبوب الہی نے مجھے دیکھا، نظام الدین اللہ فرماتے پیر نے مجھے دیکھا، دیکھا تو محفل شکن ہے، یہ تو محفل شکن ہے۔ پیر کو پتہ چلتا ہے کہ یوں سمجھے کہ پیر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، مریض کا بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو پیر ایک ڈاکٹر کی طرح آتا ہے، دیکھتا ہے کہ مرید کے اندر اکڑ ابھی باقی ہے، تکبر ابھی باقی ہے، ابھی حسد باقی ہے، ابھی چغل خوری کی عادت باقی ہے، تو جو عادت باقی ہے اس عادت کو مٹانے کے لیے وہ کام دے دیتا ہے، اور وہ کام آپ بغیر چوچا کرے، مرید کرتے بھی تھے بھائی، مرید بھی ایسے تھے ماشاءاللہ، سوچتے بھی نہیں تھے، بغیر چوچا کرے وہ کام کرتے تھے، پھر وہ بیماری کا وہ علاج بھی ہو جاتا تھا۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء پہلی مرتبہ بابا فرید گنج شکر سے ملاقات کرے، آپ نے ان کو اپنا مرید بنایا، بولو نا سبحان اللہ، مرید بنایا۔ آپ فرماتے کئی سال پیر کی خدمت میں رہ کر میں فیض لیتا رہا، پھر اس دن میں دہلی پھر پیر مرشد سے جب پوچھا حضور مرید تو بنا لیا ہے، کیا ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے اتحیات پڑھو یا مجاہدہ کرو، اللہ اللہ کرو، کیا کرو؟ کہا نا نظام تمہیں اور پڑھنا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ خود بابا فرید گنج شکر نے نظام الدین اولیاء کو اپنی خانقاہ میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی، سورہ یوسف، جبکہ خود نظام الدین حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، لیکن پیر نے خود پڑھایا۔ پھر تصوف میں عوارف المعارف کی کتاب، اس کا آپ نے درس دیا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے میں اپنے پیر سے بھی پڑھا ہوں، سورہ یوسف کی تفسیر میں پڑھا ہوں۔ خانقاہ میں یہ ہوتا تھا، خانقاہ میں یہ ہوتا تھا، بولو محبت سے سبحان اللہ، خانقاہ میں کام ہی ایسا ہوتا تھا۔ محبوب الہی وہاں کام کرے، دوسری مرتبہ دہلی میں پڑھا، پھر پیر کے پاس آیا، اور میرے پیر نے مجھے خدمت میں کیا دیا تھا؟ آپ فرماتے شیخ بدر الدین اسحاق اور سید محمد کرمانی اور میں نظام الدین، ہم تین جنے، شیخ بدر الدین اسحاق، سید محمد کرمانی، یہ ہم تین آدمی خانقاہ محبوب بابا فرید گنج شکر میں چولہے کا جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے اس انتظام کو ہم سنبھالتے تھے، کھانا کھلانا، لہذا کھانے کا سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں تھا۔ نظام الدین اولیاء کا کام کیا تھا؟ ایک پیر بھائی لکڑی لے کر آتا، ایک پیر بھائی سودا لے کر آتا، اور نظام الدین اولیاء لکڑی نیچے رکھ کر اس کو آگ سلگاتے اور آگ کو ہوا دیتے تھے، بولو نا یار سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا مقام پہ ہے خود نظام الدین اولیاء، لیکن پیر جو کام دے بغیر چوچا کرنا، یہ تبھی جا کر تو بندہ محبوب الہی بنتا ہے۔ غور کرے، محبوب الہی فرماتا میرے پیر اکثر بہت کم کھانا کھا، نظام الدین لے کر ایک مرتبہ ہوا یوں کہ پیر کے پاس کوئی آتا، کوئی نذرانہ غیب سے، تو نذرانے سے ہم بازو دکان تھی خانقاہ کے بازو، اس دکان سے ہم راشن لیتے اور پیر مرشد کو کھلاتے تھے، ساتھ میں لوگوں بھی کھاتے۔ اگر کچھ نہیں آتا تو ہمارے پاس کھانا بغیر نمک کے بنتا تھا، کیونکہ نمک خریدنے کے اتنا پیسہ بھی خانقاہ میں نہیں ہوتا۔ ایک دن نظام الدین اللہ فرماتے ہیں یار پیر کا مسئلہ ہے، خانقاہ میں نمک نہیں ہے، کم سے کم اپنے پیر کے کھانے میں تو نمک ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے نظام الدین میں پڑوس دکان پر گیا خانقاہ کے بازو اور اس سے ادھار نمک لیا، ادھار کے طور پر۔ ذرا ایک ایک بات پر غور کریں، پیر کی ہر جملے پر حکمت ہوتی ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے، روکنے ٹوکنے سمجھانے میں، اس کو عقاوہ سمجھے۔ تو اب یہاں دیکھیں وہ نمک لیا، نظام اللہ فرماتے ہیں نمک اس کو ملا کھانے میں۔ اچھا کھانا بابا فرید گنج شکر کے سامنے آیا، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے پیر نے کھانے کا نوالا اٹھایا تو کہا آج ہمیں اس کھانے کے نوالے میں وزن نظر آ رہا ہے، بولنا سبحان اللہ۔ حضرت شیخ بدر الدین سید محمد کرمانی یہ کانپنے لگے کہ ہر ہم نے کیا کر دیا، کھانا تو ایسا بنا ایسا نا۔ نظام الدین فرماتے ہیں ابھی میرے ذہن میں آیا نہیں تھا کہ میں نے نمک ادھار لے کر ڈالا ہے، ادھار لے کر ڈالا ہے، یہ میرے ذہن میں آیا نہیں تھا۔ میں سمجھا میں تو کچھ غلطی کرے، پکوان تو ان دونوں کا کام ہے، شاید انہوں کچھ کیا ہوگا۔ تو بابا فرید گنج شکر نے کہا نا میں کہہ رہا ہوں کھانے میں وزن نمک کا ہے، ہماری خانقاہ میں تو نمک تھا نہیں، یہ نمک کس نے ڈالا؟ کیونکہ اتنا پیسہ ہے نہیں، کس نے ڈالا؟ حضرت نظام الدین کہتے میں کانپ گیا اور ڈرتے ڈرتے کہا حضور یہ نمک میں نے بازو کی دکان والے سے ادھار لے کر آپ کے لیے اپنے کھانے میں ڈالا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے ایک جملہ فرمایا، مریض بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں نظام درویش کو اپنے نفس کے لیے قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ کیا جملہ فرمایا، اپنی خواہش کے لیے
اس لیے اولیاء اللہ دوسروں کی خواہش، دوسروں کی مدد کے لیے قرضہ لے کر اس کو دیتے تھے. کہا نظام اپنی خواہش کے لیے، اپنے نفس کے لیے درویش کبھی کسی سے قرضہ نہیں لینا. دوسروں کی ذات ہے بھئی بچوں، یہ مانے اپنی ذات کے لیے. نظام الدین اولیاء کو فرمایا کہ آج کے بعد تم ایسا نہیں کرنا. نظام الدین اولیاء فرماتے اب میرے کو سمجھ میں آیا، کیونکہ نظام الدین اولیاء کے اندر یہ عادت تھی، وہ اکثر دہلی میں قرضہ لیا کرتے تھے. اب توکل مضبوط کر رہے ہیں پیر، اکثر دہلی میں قرضہ لیا کرتے تھے. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ واقعہ ہونے کے بعد میں نے عائد کر لیا کہ آج کے بعد کسی سے اپنی ذات کے لیے قرضہ نہیں لوں گا. جب بندہ اس میں بہت سی سبق ہے بھائی، توکل میں سبق ہے، سب چیزوں میں بہت سی چیزوں میں سبق ہے. پھر پیر و مرشد سے دوسری بار رہا، تربیت ہوتی رہی، اخلاق سدھرتا رہا، مزاج سدھرتے رہی، ظاہر سدھرتا رہا، باطن سدھرتا رہا. میں پڑھتا رہا. پھر میرے پیر نے مجھے بھیجا دہلی کو کچھ کام کے لیے. جب میں دہلی جانے لگا تو میں دہلی سے جب نکلا اور بالکل ایسے راستے سے گزرا جہاں پر ڈاکوؤں کا بڑا کھیل تھا. محبوب الہی فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر کو مدد کے لیے فرمایا، کہا یا پیر آئیے مدد کریے. ارے نظام الدین خود پکارتے تھے جنگلوں میں پیر کو، یا غوث المدد کہنا، یا غریب نواز المدد کہنا. آج وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں شرک ہے. میں نے کہا نظام الدین اولیاء تو پکارتے تھے، غریب نواز تو پکارتے تھے، بڑے بڑے اولیاء پکارتے تھے. جب اس دور میں تو شرک نظر نہیں آیا، آج کیسے شرک نظر آ جائے گا؟ معلوم ہوا یہ وہابیوں کا خود کا گڑا ہوا عقیدہ ہے. اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے لوگوں کی مدد ضرور کرتے ہیں. ارے یار صحابہ حضور کو مدد کے لیے پکارتے تھے، صحابہ حضور کو مدد کے لیے پکارتے تھے. اب پریشان مت ہو، صحابہ بار بار حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آتے تھے. حضرت بلال تو ملک شام چلے گئے تھے، مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد. لیکن سرکار خواب میں آئے، حضرت بلال ملک شام سے صرف آئے حضور کی قبر پاک کی زیارت کے لیے. دور دور سے صحابہ حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اور آج ہم اجمیر جائے تو خراب ہو جائے، آج ہم بغداد جائے تو حرام ہو جائے. دین تم نے یہاں نکال کر بتا رہے ہو. اہل سنت و جماعت جو دین پر عمل کر رہی ہے وہ دین وہی دین ہے جو صحابہ نے بتایا، جو تابعین نے بتایا، جو اولیاء اللہ نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں. پریشان مت ہو کہ قبروں پہ جا رہے شرک ہو رہا. صحابہ جاتے تھے بار بار. حضرت امیر حمزہ کی خبر پر تو حضور خود جاتے تھے بار بار، ابو بکر خود جاتے تھے بار بار، فاروق اعظم خود جاتے تھے بار بار، عثمان غنی خود جاتے تھے بار بار، مولا کائنات خود جاتے تھے بار بار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو لکھا کہ شرح صدور کتاب میں فاروق اعظم خود نکلے اور قبرستان گئے، کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سنو نئی بات کیا ہے. تم ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری عورتوں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، تمہارے گھروں میں دوسرے آدمی آ کر رہنے لگ گئے ہیں، تمہارا مال تمہاری اولاد میں تقسیم ہو گیا ہے. تو قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین. خبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین. اے فاروق اعظم ہمارا بھی حال سن لیجئے، جو ہم دنیا میں اچھے کام کرتے تھے اس کا صلہ ہم قبر میں پا رہے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. خبر والے کیا دیتے کیا سنتے. ارے بابا شعیب الامام میں حدیث پاک ہے، بخاری میں حدیث پاک ہے، سرکار نے خود فرما جو اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا ملتا قبر کی زیارت کے لیے؟ ارے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ماں باپ نیک ہونا شرط نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ماں باپ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حاجی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو زیارت کرے تو ثواب ملے گا، ایسا نہیں. مطلق کہا، ڈائریکٹ کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لو گے چاہے کیسے بھی ہو ایمان والے، ایمان کے ساتھ گئے ہو. اگر ان کے قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. ارے ماں باپ بے نمازی بھی ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے محبوب متقی پرہیزگار ہے، ان کے پاس آؤ تو وہ اللہ پاک تمہیں خالی کیسے بیچ سکتا ہے. ماں باپ کی زیارت کرو تو گناہ معاف، ولی کی زیارت کرو مشکلات ختم، پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم. یہ ہوتا ہے. کیا ملتا ہے قبر کی زیارت سے؟ اپنے باتوں میں ان باتوں میں آ کر شک نہ کرو. پیروں کو مدد کے لیے پکارنا یہ نظام الدین اولیاء کا طریقہ ہے. ہر جمعرات کو نظام الدین اولیاء اپنے دادا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت کو جاتے تھے. ہر جمعرات کو جاتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء.
یار کس کا اس کا طریقہ بتاؤ. نظام الدین فوائد الفوائد میں لکھا ہوا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جمعرات آتا تو آپ نے ابن عید کو کہتے کہ اپنے عورتوں کو کہو پردہ ہے ان کو اشرفیہ بانٹو اور کہو پردے میں آ جائے. نظام الدین اولیاء اپنے خانقاہ سے لے کر خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کی مزار پر جاتے تھے, وہاں دعائیں دیتے تھے, فاتحہ پڑھتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے, وہاں سے فیض لیتے تھے. یہ خبروں کی زیارت کوئی حرام ہے, شرک ہے, بدعت نہیں ہے. خیر حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. تیسری مرتبہ جب آپ مرید بنے, تیسری مرتبہ آپ جب اپنے پیر کی خدمت میں گئے اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا, حضرت بابا فرید گنج شکر کی مزاج بڑی خراب تھی, تو آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو خاص مریدوں کو بلایا. حضرت بابا فرید گنج شکر نے خود نظام الدین نے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں میرے پیر کی مزاج بڑی خراب تھی تو میرے پیر نے ہمیں بلایا, خاص طور یہ تین بزرگوں کو, شیخ بدر الدین اسحاق کو, سید محمد کرمانی کو, نظام الدین اولیاء کو, تینوں کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ میاں تم لوگ جو پاک پٹن میں جہاں بابا فرید گنج شکر کا روزہ ہے اس علاقے کو پاک پٹن کہتے ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا تم ایک کام کرو, جو پاک پٹن ہے نا یہاں پر جتنے شہداء کی مزاریں ہیں وہاں جاؤ, زیارت کرو اور وہاں ٹھہر کر اپنے پیر کے لیے صحت کے لیے دعا مانگو. بولو یار سبحان اللہ. خود بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں, نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ہم پیر کے حکم پر وہاں کے آس پاس کے جتنے بڑے یوں سے بڑے بڑے درگاہیں تھے شہداء کے, ہم وہاں گئے, دعا کیا اپنے ہمارے پیر کے لیے, واپس آئے تو فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر کہ جب تم دعا کر آتے تو ہمیشہ صحت مل جاتی تھی, آج تمہاری دعا جو ہے کر آنے کے بعد بھی صحت نہیں ملی. لہٰذا نظام الدین اولیاء کہتے حضور ہم تو ناقص ہیں اور آپ کامل ہیں, ہم ناقص ہیں اور آپ کامل ہیں, ہم ناقصوں کی دعا آپ کے حق میں کہاں کو یار کہ پیر مرید کتنے بھی بڑے مقام پہ آ جاؤ پیر کا غلام ہی ہوتا ہے, یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. میں بہت بڑا عامل ہوں, حافظ ہوں, میں سمجھاتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت مولانا وجی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ, زبردست عالم, زبردست ولی, حضرت مولانا وجی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بات سنوں گا. خیر رمضان مبارک میں بابا فرید گنج شکر نے بابا نظام الدین اولیاء کو خلافت عطا فرمائی اور آپ 5 محرم کو بابا فرید گنج شکر پردہ فرما گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم دہلی میں رہنا اور دہلی میں رہ کر وہاں خدمت قل کرنا, اور اکثر فرماتے تھے بابا فرید گنج شکر نظام تمہیں دہلی میں رہنا ہے اور سننا نظام مجاہدے کرنا ہے, لوگوں کی مشکلوں کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا, اور سننا نظام میں تو یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے نظام کو ایسا جھاڑ بنا دے جس جھاڑ کے نیچے ہر آنے والا آ کر آرام سے جائے بیٹھے. بابا فرید گنج دعا فرماتے ہیں اللہ میرے نظام کو جھاڑ ایسا جھاڑ بنا دے جس کے نیچے ہر کوئی آ کے سایہ لے, بے نمازی بھی آئے, نمازی بھی آئے, ہر کوئی آ کر سایہ لے. اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء پیر کے حکم پر خانقاہ جو ہے آپ پھر دہلی میں کئی واقعہ ہوئے ہیں. غیاث پور جہاں آپ کی مزار ہے اس کو پہلے غیاث پور کہا جاتا تھا, وہاں پر آپ رہے, مستقبل ہمیشہ وہیں رہے, آج آپ کی وہیں مزار مبارک ہے. اور اسی 1-2 کلومیٹر پر آپ کی ماں سیدہ زلیخا بی بی کی بھی مزار ہے, جو نظام الدین اولیاء بار بار اپنی ماں کی خبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اور فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء میری ماں کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ لوگ آئے ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء کے پاس, حضور دہلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے, ہم پریشان ہیں, کیا کریں. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ میرے پاس آئے اور کہا حضور آپ دعا کر دیجئے اللہ بارش برسائے, نظام الدین اولیاء ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے جیبک سے ایک کپڑا نکالا اور فرمایا اے اللہ یہ میری ماں کا کپڑا ہے, ماں کا, اور میری ماں کے کپڑے کو بھی آج تک کسی غیر محرم میں دیکھا نہیں. مولا تو جانتا ہے میرے ماں کا مقام کیا ہے, اگر میری ماں کا مقام بڑا بلند ہے تو بارش برسا دے. سبحان اللہ. حضرت مریدین کہتے ہیں محبوب الہی ہاتھ نیچے بھی نہیں کرے تھے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. جن کی ماں کا کپڑے کا وسیلہ لے کر, بولو یا سبحان اللہ, آپ لوگوں کو تو وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے, نظام الدین تو اپنی ماں کے کپڑے کا وسیلہ لے کر دعا کر رہے ہیں. بولو یا سبحان اللہ, ماں کے کپڑے کا لے کر. ان بزرگوں کے عقیدے پہ چلو, محبوب الہی کے عقیدے پہ چلو, غوث اعظم کے عقیدے پہ چلو. پریشان مت ہو وہابیوں کے باتوں میں آ کر بنے ایمان عقیدے کو برباد کرنے کے. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو قریب نواز کا ہے, جو نظام الدین اولیاء کا ہے. آپ غور کریں, ماں کا کپڑا دکھایا تو بارش ہو جائے, کیا ماں تھی, بیٹا بھی تو نظام الدین ہے نا.
پھر آپ نے خانقاہ بنایا، وہاں سے مریدوں کی تعلیم و تربیت کی. 3000 آدمی روزانہ کھانا کھانے آتے تھے نظام، 2 ٹائم صبح اور شام 2 ٹائم نظام الدین اولیا کے خانقاہ میں کھانا کھانے کے لیے 3000 آدمی آتے تھے. کتنے بولے کتنے؟ 3000 آدمی کا آپ کا خانقاہ تھا، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے ایسا نوازا تھا. پھر آپ اپنے مریدوں کو بلا بلا کر خلافت دے دے کر پوری دنیا بھر میں بھیجا اور کہا کہ تم کو وہاں جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے. حضرت زربخش کو بلوایا اور بلا کر زربخش اور برہان الدین غریب کو بلوایا، کام میں تمہیں دکن کا خطب بناتا ہوں، جاؤ تمہیں حیدرآباد دکن کی طرف تمہیں جانا ہے. یہ زربخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی یہ نظام الدین اولیا کے مرید ہیں. یہ دونوں اورنگ آباد میں آرام کر رہے ہیں. برہان الدین غریب کے پاس آج بھی زمین سے چاندی نکلتی ہے. آپ جا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چاندی نکلتی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد پھر مٹی بن جاتی ہے. آج بھی زمین سے چاندی نکلتی ہے. نظام الدین اولیا کے اس مرید کے خانقاہ میں آج بھی جیتی جاتی کرامت چاندی، پیور چاندی بالکل آپ دیکھیں زمین سے نکلتی ہے. تو یہ نظام الدین اولیا کے مریدوں کا یہ مقام ہے، تو آقا کا عالم کیا ہوگا، ان کے پیر کا عالم کیا ہوگا. آپ نے کام کر کر بتایا، بولو نا سبحان اللہ، کام کر کر بتایا. امیر و خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سرکار نظام الدین بڑی محبت کرتے تھے. ہاں میں ایک بات بتاتا ہوں، مولانا وجیہ الدین کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت زبردست، وقت ختم کرو انشاءاللہ، 5 منٹ وقت دے، اس کے بعد ہم ذکر پڑھیں گے، کھانے کا انتظام بھی ہے. اور یہ باتیں میں وہ سنا رہا ہوں جو اکثر تقریروں میں آپ کو سنایا نہیں تھا. مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نظام الدین اولیا سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اور جب آپ کے خانقاہ کی طرف جا رہا تھا، مولانا وجیہ الدین خود علم کا اتنے زبردست شاعر، جب خانقاہ کی طرف جا رہا تھا تو ایک بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا، اس کے ہاتھ میں جانماز یعنی مسلح تھا، تسبیح گلے میں تھی. وہ مجھ کو دیکھ کر سلام کیا. میں اس کو ہولی کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، یعنی نمازی دکھ رہا تھا، بیٹھ داڑھی تھی، مسلح ہاتھ میں تھا، تسبیح گلے میں تھی. مجھ کو سلام کیا اور سلام کر کر کہنے لگا کہ آپ مولانا ہیں، کیونکہ ہولیا ایسا تھا نا امام وغیرہ. بولے ہاں میں عالم دین ہوں. تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. مولانا وجیہ الدین فرماتے ہیں میں اس بوڑھے بابا کے ساتھ بیٹھ گیا، انہوں نے ایسے ایسے سوالات کیے، میں نے ان کے سوالوں کا بالکل تشریح جواب دیا. جب جواب دیا تو جواب سن کر کہنے کہ واہ آپ کے پاس تو بہت علم ہے، زبردست آپ عالم ہے، بہت زبردست آپ کا مقام ہے، ذرا آپ یہ تو بتائیں آپ جا کہاں رہے. مولانا وجیہ الدین کہتے ہیں میں نے کہا میں نظام الدین اولیا کے پاس جا رہا ہوں، سبحان اللہ، محبوب الہی کے پاس جا رہا ہوں. وہ بوڑھا بابا کہنے لگا ارے آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں جی، آپ خود اتنے بڑے مولانا ہیں. میں تو 1 بار نہیں 10 بار نظام الدین اولیا سے ملا ہوں، جو علم ان کے پاس نہیں وہ آپ کے پاس ہے. جملہ اس بوڑھے نے کہا، جو علم نظام الدین اولیا کے پاس نہیں ہے اتنے بڑے عالم انہوں نہیں ہے، اتنے بڑے مولانا آپ انہوں نہیں ہے جتنے بڑے مولانا آپ ہیں. آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا. آج کے مرید ہوتا تو سینہ پھول جاتا، میں اتنا بڑا ہوں میں کب ملوں، جا کر ان سے ملنا. لیکن پہلے کے لوگوں کے دل بھی صاف ہوتے، خانقاہ آتے تو وہ علم کو باہر رکھتے تھے اور خالی تختی لے کر آتے تھے اکڑ. حضرت مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، علم ظاہر اور علم باطن میں اللہ پاک نے نظام الدین اولیا کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے، میں ضرور جاؤں گا ملاقات کے لیے. وہ کہہ رہا نہیں مولانا آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں. آپ کو جلایا، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، ہٹیے. جیسا لاہور پڑھے تو وہ دور ہٹ گیا، پھر آپ نے اور ایک بار لاہور پڑھا تو وہ اور دور ہٹ گیا، اور ایک بار لاہور پڑھا تو وہ غائب ہو گیا. اب سمجھے تھا کون، تھا کون. ولیوں کے پاس جانے سے اسی لیے روکتے آگے کیا ہوا، کہیں کو جا رہے سمجھ جانا. مولانا وجیہ الدین کہتے ہیں یہ راستے میں ہوا واقعہ. اب جب میں خانقاہ محبوب الہی میں پہنچا، حضرت نظام الدین اولیا کی بارگاہ میں پہنچا، پہلے میں کچھ کہتا، خود نظام الدین نے کہا مولانا وجیہ الدین اچھا کیا تم نے لاہور پڑھ کر دیکھا کیسے غائب ہو گیا انہیں. مولانا سبحان اللہ. یعنی اس عقیدے سے نظام الدین اولیا اس بات سے نظام الدین اولیا نے بتا دیا ارے اللہ کے بتانے سے میرے نبی تو غیب جانتے ہی جانتے ہیں، ان کے غلام بھی اللہ رسول کے بتانے سے غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے نا کھانا لے کر آ رہا تھا محبوب الہی کے خدمت میں، کھانا لے کر آ رہا تھا. اس نے دل میں خیال کیا
اگر حضرت سچے کامل پیر ہے نا، راستے میں خیال کر رہا ہے مجھے اس کھانے میں سے کچھ دیں گے، مجھ کھانے میں سے مجھے کچھ دیں گے، جب وہ خانقاہ پہنچا حضرت محبوب الہی پان کھا رہے تھے، بولو نا سبحان اللہ، پان کھا رہے تھے، آپ نے اپنے منہ میں سے پان نکالا، کہا اس کھانے سے یہ کھانا اچھا ہے، کھا لے، بولو یار سبحان اللہ، اس کھانے سے یہ کھانا اچھا ہے۔ محبوب الہی عقیدہ بتا رہے ہیں، ارے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمیں دلوں کی بات معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں غیب کی بات معلوم ہو جاتی ہے، جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ناگور کے شیخ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ناگور کے بہت بڑے ولی ہیں، ناگور جو جے پور کے آگے آتا ہے، اجمیر سے جے پور، جے پور سے آگے ناگور، راجستھان کا علاقہ ناگور شریف، وہاں آپ کے مزار ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو غیر مسلم تھا، بولے ایسے والا جو غیر مسلم تھا، لیکن ناگور میں رام فرمانے والے حمید الدین نے، قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر فرمایا، نظام یہ بچہ دیکھ رہا ہو؟ بولا ہاں حضور دیکھ رہا ہوں، یہ تو غیر مسلم ہے، ہندو ہے۔ فرمایا نا یہ ولی بنے گا، ولی۔ ارے یار بولو نا محبت سے، یہ ولی بنے گا، ولی۔ محبوب الہی نے یہ نہیں کہا حضور غیب کی خبر تو اللہ جانتا ہے، کون کس حال میں مرے گا، کیسا مرے گا، اللہ جانتا ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ فرمایا میں نے پیار میں اس کو دیکھا، این کفر کی حالت میں تھا، لیکن جب دھیرے دھیرے عمر بڑھتی رہی اللہ نے اس کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور ولی کامل بھی بنایا۔ یہ کچھ نہیں جانتے اللہ والے، بولے کہ تو تیری جماعت میں ہے نہیں کوئی اللہ والے، تجھے کیا معلوم کہ ولی ہوتا کون ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی مزاج کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، تجھے کیا معلوم ہے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر ایک ایک کرامات کو یہاں میں گننے بیٹھوں تو وقت یاد ہوگا آپ کو۔ دیکھیں پیر سے محبت کیسے۔ ایک دن محبوب الہی فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد ایک دن اپنے بال میں کنگا کر رہے تھے، ادب سے کوئی ادب سے کنگا کر رہے تھے۔ محبوب الہی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد کی داڑھی کا ایک بات ٹوٹ کر آپ کی گود میں گرا۔ نظام الدین اولیاء نے کہا حضور اجازت ہے کچھ کہو، بات یا پیر ایسا ہی بات بھی کرنا رہتا پہلے اجازت لیتے تھے، یا چیخا مار مار کے ہنس رہے بولو تو سمجھ رہے ہیں، یا الٹی بات بحث کر رہے ہیں تو فیض نہیں ملتا، سینے میں دروازہ نہیں کھلتا۔ حضور اجازت ہے کچھ بات کہو آپ سے، بولو نظام کیا بات ہے۔ یقین جانے ایسا رعب دبدبا ہوتا تھا پیروں کے پاس کہ مرید ان کے سامنے بات کرنا، یہ ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے، بات کرنے کو بھی بڑے سوچ سمجھ کر ڈر ڈر کے کرتے تھے۔ بات کر رہے ہیں، ہنسنا مذاق کرنا تو دور کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا حضور آپ کے گود میں ایک بال آپ کی داڑھی مبارک کا گرا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو لے لو۔ بابا فرید گنج شیخ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کیا کرو گے لے کے، کیا فائدہ ہے اس کا، تم بھی اللہ کے بندے میں بھی اللہ کا بندہ، نماز پڑھو شریعت پہ عمل کرو، یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے لے لو۔ محبوب الہی کہتے ہیں میں اس کو لیا اور اس کو ایک پڑی میں بند کر نزدیک رکھ لیا۔ حضور آپ کیا کرتے تھے؟ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میری خانقاہ میں اگر کوئی آتا حضور بچے کی مزاج خراب ہے میں وہ پڑی دیتا کہ جے رکھ دے، میرے پیر کا یہ بال مبارک رکھ دے نزدیک توڑے، جیسے وہ بال لے جاتا جو جس نیت کے ساتھ لے جاتا اللہ اس کو ویسا کامیابی عطا فرما دیتا۔ بولو یار سبحان اللہ، جو جس نیت کے ساتھ لے جاتا اس نیت۔ بابا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اس بڑھیا کو طاق میں رکھا، دھیرے دھیرے خانقاہ میں بات مشہور ہو گئی کہ ہر کوئی آتا حضور وہ آپ کے پیر کا جو بال مبارک ہے اس کی تعویذ دے دیے، وہ لے جاتا جیسا کام ہو جاتا لا کر خانقاہ میں دیتا، لے جاتا کام ہوتا لا کے خانقاہ میں دیتا۔ ایک بار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا ایک خاص دوست آیا، کہا میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ادھر وہ آپ تعویذ دے دیجیے، وہ آپ کا جو بال مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے جو تاپدان میں بال رکھتا ہوں تاپدان جھانکنے لگا، وہاں مجھے پوری نظر نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا، وہاں ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، پوری خانقاہ تلاش کری نہیں ملا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا یار مل نہیں رہا، پتا نہیں کہاں گم ہو گیا۔ وہ گئے اور اس کی کچھ ہی دیر میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نظام الدین کو بڑا افسوس ہوا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک شخص نے حضور مجھے وہ بال چاہیے پیر کا آپ کے،
وہ کہتے ہیں نظام الدین میں اٹھ کر دیکھا تو وہ بال وہیں رکھا ہوا تھا، وہ گڑیا وہیں رکھی ہوئی تھی. مجھے اب سمجھ میں آ گیا اصل میں اس کے بچے کے موت کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے یہ تعویذ اس وقت ملی نہیں، اس وقت یہ تعویذ ملی نہیں. یعنی جو اٹل فیصلہ ہو اس پر اللہ کی رضا پر اولیاء اللہ بھی راضی رہتے ہیں، جو ہونا ہو کر رہتا ہے، ورنہ یہ نظر ڈالے تو بلائیں ٹل جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے بتا دیا کہ پیر کے بال میں بھی کیسی برکتیں ہوتی ہے. حضور تو چھوڑو یار، وہ تو بہت اونچے مقام پر ہے. یہاں آپ دیکھو غلاموں کا عقیدہ، یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میں اپنے پیر کے خانقاہ میں جاتا، میرے پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کے جسم میں پورے چھالے آ گئے تھے. اس نے کہا تھا حضور نظام الدین اولیاء سے آپ پیر کے پاس جا رہے نا، میرے لیے دعا بھی کرانا، وہاں سے کچھ تعویذ بھی لے کر آنا. سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء فرماتا ہے میں جاتا پیر کے لیے، اس کی دعا بھی کرا اور پیر نے تعویذ بھی دیا. اس میں اللہ سبحان قدوس لکھا ہوا تھا، پیر نے لکھ کر دیا. وہ تعویذ لا کر میں نے اس کو دیا، اسی وقت اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. تعویذ ڈالنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. میں ان کے باتوں پہ مت آؤ. حضرت محبوب الہی کا عقیدہ دیکھ لو، نظام الدین اولیاء کا عقیدہ دیکھ لو. کتنے باتیں آپ کو میں سمجھاؤں. محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے مریدوں کو کہتے تھے دین حاصل کرو. شریعت پہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ عمل کرتا رہے دین پر. یہ حقیقی کرامت ہے کہ شریعت پر عمل کرتا رہے. دل کی بات بتا دینا، گھر میں کیا ہو رہا بتا دینا، یہ نہیں. اصل کرامت دین پر عمل، استقامت سے رہنا، شریعت پر استقامت سے رہنا. محبوب الہی نے کر کر بتایا. آپ کے خانقاہ سے ہزاروں کروڑوں مریدین و خلفاء نکلے، پوری دنیا میں جا کر بسے. ہمارے حیدرآباد دکن میں بھی فصل انصر میں آرام کرنے والے سید احمد باد پاک کو دیکھ لیں. اگر یہاں سے 100 کلومیٹر دور جائے کوہیر میں حضرت مولانا معیز الدین چشتی نظامی کو دیکھ لے. اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، ان کے ساتھ خود بڑے بڑے اولیاء اللہ، ان کے مریدوں کے مرید پہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے. دنیا بھر میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کام کیا اور آپ کی عمر 80 سال تھی. آپ جو ہے ربیع الثانی کے مہینے میں جب آپ بیمار ہوئے اور آپ ہر نماز 2 مرتبہ پڑھتے تھے، بھول جاتے تھے. غش اتنی تھا، مزاج اتنی خراب ہو گئی تھی کہ آپ جمعے کے دن میں نے جمعہ پڑھا آنے کے پڑھ چکے تھے، پھر غش آ گئے. نہیں میں جمعہ نہیں پڑھا، پھر جمعہ پڑھتے تھے. ظہر پڑھا، مرید کہتے حضور آپ نے پڑھ لیا. نہیں میں نہیں پڑھا. پڑھ کر آپ غش میں آ جاتے، پھر اٹھتے، پھر وضو کرتے. ان نماز کی ایسی پابندی محبوب الہی فرماتے ہیں. نظام الدین اولیاء کے مریدین کہتے ہیں کہ محبوب الہی کا اونچائی پہ تھا، وہاں سے 5 ٹائم کی 80 سال کی عمر میں بھی 5 ٹائم کی نماز کے لیے محبوب الہی مسجد میں آتے تھے. یار بولو محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. کیا میں آپ کو بتاؤں میرے آقا محبوب الہی کا تقویٰ کیا ہے. عشاء کے بعد جب آپ کنڈی لگا دیتے تو کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی، اللہ جانتا ہے. اللہ کے بتانے سے رسول پاک اور اس کے جو ہے محبوب الہی کو معلوم ہے. لہٰذا یہ آپ کا ساری زندگی تقویٰ رہا، پرہیزگاری رہی. 80 سال کی عمر میں 2 بار غشی گاتے، ہر نماز کو 2 مرتبہ پڑھتے اور اپنے مریدوں کو کہتے ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، بس دین پر عمل کرنا. یہ وصیت لو، شریعت پہ عمل کرنا، خود بھی عمل کرو، دوسروں کی عمل کی دعوت دو. خانقاہیں بناؤ اور وہاں لوگوں کو توحید کی بات بتاؤ، رسالت کی بات بتاؤ، عقیدے کی بات بتاؤ. یہ مریدوں کو تاکید کرتے، سمجھاتے، پھر غش کھا جاتے. پھر آپ ذرا سے ہوش سنبھالے. آپ نے اپنی خلافت، اپنے جانشینی حضرت سیدنا سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیر خواجہ بندہ نواز کے، جو پیر و مرشد بندہ نواز کے، ان کو بلایا، اپنا خاص جبہ دیا، خاص آسا دیا، خاص جو ہے کاسا مبارک دیا اور دے کر کہا کہ میرے بعد اے نصیر الدین تم میرے جانشین بنو گے، میری خانقاہ میں تم سنبھالو گے، اور خبردار دنیا والے بہت تکلیفیں دیں گے لیکن تم جانا نہیں خانقاہ چھوڑ کر. بولو یا رسول اللہ. اصل مردانگی یہ نہیں ہے کہ بندہ جنگل میں بیٹھے رہے پھر اللہ اللہ کرتا رہے. اصل مردانگی یہ ہے کہ بندہ محفل میں رہے، لوگوں کے بیچ میں رہے، لوگوں سے روکے لیکن پھر بھی وہ اللہ اللہ کرے. یہ اصل مرد ہوتا ہے، یہ اصل شہر ہوتا ہے. محبوب الہی نے یہ بات وصیت کرتے ہوئے 17 ربیع الثانی 80 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مرید متقید بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.